امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لائے جس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حمار کہا ہے، اور جواب دیتے ہوئے یہ حدیث ضعیف ہے باب الوتر۔ جب یہ حدیث ضعیف ہے تو کتاب میں کیوں لائے ہیں؟ اب یہ اشکال امام طحاوی پر کیوں ہے؟ احادیث ضعیف تو امام ترمذی بھی لائے ہیں، کیوں اشکال نہیں ہے؟ امام نسائی لائے ہیں، کیوں اشکال نہیں ہے؟ امام ابو داؤد ابن ماجہ لائے ہیں، کیوں اشکال نہیں ہے؟ اس کی وجہ کہ امام طحاوی حنفی ہیں۔ اس کا مطلب اشکال حدیث کے لانے پر نہیں ہے، اشکال حنفی کی حدیث نقل کرنے پر ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا تھا نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں بھی لکھا ہوا ہے، مسجد نبوی میں، اس پر اشکال نہیں ہے۔ اگر کسی حنفی کی کتاب میں ہے تو پھر اشکال ہے۔ اس کا مطلب رضی اللہ عنہ لکھنے پر اشکال نہیں ہے، حنفی کے لکھنے پر اشکال ہے۔ تو یہ اشکال تو کوئی نہیں کہ جب حدیث ضعیف تھی تو لائے کیوں ہیں؟ بھئی لائے اس لیے ہیں تاکہ حدیث لائیں اور جواب نقل فرمائیں، اس لیے لاتے ہیں۔ اس میں اشکال کی بات کیا ہوتی ہے؟ یہ بات اچھی طرح سمجھنا۔ اصل میں اس کے اشکال وہ اس سے اہم ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو حمار کیوں فرما رہے ہیں؟ یہ صحابی کی توہین ہے۔ بھئی سوال یہ ہے، ابن عباس بھی بڑے ہیں، حضرت امیر معاویہ بھی بڑے ہیں۔ بڑا دوسرے بڑے کو کچھ کہہ دے تو چھوٹے کو حق حاصل نہیں ہے کہ ایک بڑے پر فتویٰ لگائے یا ایک بڑے کی بات طریقہ اختیار کرتے ہوئے دوسرے بڑے کو یہ بات وہ بھی کہہ دے، یہ حق حاصل نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے ہیں، حضرت ہارون بھی بڑے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون پر اتنے غصے ہیں کہ آپ کے سر اور داڑھی مبارک کے بال پکڑ کر کھینچ رہے ہیں۔ اب اس کا کیا معنی؟ اگر کسی امتی کو بھی نبی کی بات پر اختلاف ہو جائے تو وہ بھی ایسے کرے جیسے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے۔ بھئی نبی کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ نبی کا معاملہ نبی کے ساتھ ہو تو اور ہے، صحابی اس طرح نبی کے ساتھ نہیں کر سکتا جس طرح نبی نے نبی کے ساتھ کیا ہے۔ اسی طرح ایک صحابی دوسرے صحابی کو کچھ کہہ لے، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ غیر صحابی بھی وہ بات صحابی کو کہے جو صحابی نے صحابی کو کہی ہے۔ یہ کوئی قابل اشکال نہیں۔